اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے آپ بہت ہی قریب ہوں، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہوں، آپ پہ نظر کرم ہو ان کی، آپ کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہوگا نا؟ اور بے شک ایسا ہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں انسان جب جاتا ہے زیارت کے لیے، اگر اس کو کوئی حاجت ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اور اس کی حاجت روائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے حکم سے۔ بے شک حاجت روا اللہ کریم ہے، لیکن اللہ پاک عطا کرنے والا ہے، معطی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ قاسم، بانٹنے والے۔ اللہ نے جو خزانے عطا کیے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خزانے اللہ کی مخلوق میں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، قاسم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ ہیں میرے اچھے ناظرین، حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور وہاں قیام کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، بھوک انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور مجھے 15 دن ایسے گزر گئے کہ جب مجھے پراپر کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ ذرا تصور کریں، 15 دن میرے اچھے ناظرین۔ تو ابو حفص حداد کہتے ہیں کہ جب میں بہت ہی زیادہ بھوک سے نڈھال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روضہ اقدس کے ساتھ لگا دیا اور کثرت سے درود پاک پڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مہمان کو کچھ کھلائیے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔ ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس درود پاک میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ مجھ پہ نیند کا غلبہ ہو گیا، اور نیند میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، اور بائیں جانب حضرت فاروق اعظم عمر فاروق اور حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سامنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور فرمایا، اٹھو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ابو حفص حداد کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ میں نے آدھی روٹی کھا لی تو میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نوازتے ہیں کہ بس پھر انسان کو کوئی اور طلب رہتی ہی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں
کہ خواب میں وہ آدھی روٹی کھا رہے ہیں ابو حفص حداد، اور باقی آدھی روٹی جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو معاملات ہیں نا، ان کو ذرا غور سے سوچیں، غور و فکر کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا ہے، ظاہری دنیا میرے اچھے ناظرین، یہ کسی اور ایک عالم ہے، تکوینی عالم، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب وہ جو خواب میں سارا کچھ وہ دیکھ رہے تھے اور آدھی روٹی وہ کھا رہے تھے، وہ ایک اور عالم تھا جو حقیقت ہے۔ اور پھر وہ جب آنکھ کھلی تو کنیکٹ ہو گئے عالم اسباب سے، اور باقی آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ بڑی پیاری باتیں ہیں، اور یہ بڑے راز کی باتیں ہیں، اور یہ راز جن کو سمجھ آ جاتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے زندگی جینے کا لطف بھی انہیں ہی آتا ہے۔ اندر کی آنکھ جب کھل جاتی ہے، جب انسان کا باطن روشن ہو جاتا ہے، جب انسان کو چیزوں کی حقیقت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر مزہ آتا ہے۔ اس پیرالل ورلڈ کی جب سمجھ آتی ہے، جو روحانی دنیا جس کو کہتے ہیں، کہ یہ کیا نظام ہے میرے رب کا، اور یہ کتنا پیارا نظام ہے میرے اچھے ناظرین۔ اللہ کریم ہماری بھی اندر کی آنکھ کو روشن کر دے، اور ہمیں بھی فہم و فراست وہ عطا کرے کہ جو وہ اپنے خاص بندوں کو، اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔